السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میری یہ ویڈیو ان مخیر حضرات کے لیے ہے جو اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ میری ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا، خدا را اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں اس ویڈیو میں آپ کی توجہ کو ملحوظ خاطر رکھ کر ایک اہم بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس آفت زدہ میں جو سیلاب کی صورت میں ہم پہ آئی اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے، جہاں پر ایسے لوگ بھی تھے جن کا مالی نقصان ہوا اور ایسے لوگ بھی تھے جن کا جانی نقصان بھی ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو مخیر حضرات ہیں، آیا ان حقیقی لوگوں تک ساز و سامان کو پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے۔ پہلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اور آپ جاتے ہیں کسی پل کے اوپر، میں اور آپ جاتے ہیں کسی بند کے اوپر، وہاں جا کر یا کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جو خشک ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سیلاب زدگان تک وہ ساز و سامان پہنچائیں یا راشن پہنچائیں یا کھانے پینے کی اشیاء پہنچائیں یا پیسے پہنچائیں، لیکن وہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہوتا، یا صرف 2 4 یا چند ایک موجود ہوتے ہیں جو سیلاب متاثرین میں سے ہوتے ہیں۔ باقی ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو سیلاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھکاری ہوتے ہیں جو روڈوں پہ آپ کو ملتے ہیں، وہ بھکاری ہوتے ہیں جو آپ کو دکانوں پہ ملتے ہیں، وہ بھکاری ہوتے ہیں جو آپ کو شہروں میں ملتے ہیں۔ حقیقت میں وہ سیلاب زدگان میں سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں، اور آپ جا کر ان کو وہ کھانے پینے کی اشیاء دے کر آ جاتے ہیں، یا ان کو جا کر ساز و سامان دے کر آ جاتے ہیں، راشن دے کر آ جاتے ہیں، پیسے دے کر آ جاتے ہیں۔ اور حقیقی لوگ جو ان کا نقصان ہوا، مثال کے طور پر ایک آدمی کی ایک بھینس سیلاب بہا لے گیا اور وہ مر جاتی ہے، تو آج کے دور میں اس زمانے میں اس کی قیمت تقریباً 5 سے 6 لاکھ بنتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ آپ تعاون کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا تعاون کیجیے۔ اگر کسی کا ایک مکان گر جاتا ہے تو اس وقت مکان بنانے کی جو قیمت ہے وہ کم از کم 10 سے 11 لاکھ 12 لاکھ بنتی ہے، صرف ایک مکان کھڑا کرنے کی قیمت۔ مجھے بتائیے کہ اگر کسی ایک آدمی کا ایک مکان گرا ہے تو اس تک تو ہمارا راشن نہ پہنچا، اس تک تو ہمارے پیسے نہ پہنچے۔ وہ لوگ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، ہم ان کو دیکھ کر چلے آئے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حقیقت میں متاثرین میں سے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے بھی میں نے دیکھا لوگوں کو جن کی بیٹیوں کی ابھی شادی تھی اور انہوں نے سامان لیا ہوا تھا تاکہ ان کو دیں، لیکن سیلاب آیا، ان کو ساتھ اس ساز و سامان کو ساتھ بہا کے لے گیا۔ ایسے بھی میں نے دیکھا جن کی بیٹوں کی شادی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، سیلاب آیا، ان کا ساز و سامان لے کے گیا۔ مجھے بتائیے کہ میں اور آپ ان کی بھرپائی تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ان حقیقی لوگوں تک ہم پہنچیں جو سیلاب متاثرین میں سے ہیں، جن کے مکان گرے، جن کے بھینسیں گئیں، جن کی فصلیں خراب ہوئیں۔ ہم ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو تعاون کریں۔ حقیقت میں دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کچھ بھی نہیں دے سکتا، لیکن ہم جا کر پلوں پر یا ہم جا کر بند پر ایسے لوگوں کو مت دیں جو پیشہ ور بھکاری ہیں۔ آپ کوشش کریں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں بیڑی پہ جا کے، کشتی پہ جا کے ان لوگوں کے گھروں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، گھروں میں ساز و سامان پہنچا کر آتے ہیں۔ آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ ہمت کیجئے، جہاں آپ نے اتنے پیسے اکٹھے کیے، جہاں آپ نے بہت سارا راشن اکٹھا کیا، جہاں آپ نے باقی تگودو کی، وہاں پہ تھوڑی سی تگودو اور کیجئے، ان کے گھروں تک پہنچیے، کسی کو گھر بنا کر دیجئے، کسی کو بیٹی کا جہیز لے کر دیجئے، کسی کے اگر مویشی ضائع ہو گئے تو اس کی قیمت دیجئے، تاکہ کل وہ اس طرح کا کوئی مویشی لے کر اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے۔
امید ہے کہ مخیر حضرات میری اس ویڈیو پہ ضرور توجہ دیں گے اور اس کو ضرور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔